تو اب محفل تو ہے جناب سیدہ سلام علیہا کی، ہلکا سا شوق لگانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. تو ابھی جو اب ہم گفتگو کریں گے وہ ان کے فضائل کی نہیں کریں گے، بلکہ ایک جڑی بوٹی کے فضائل کی بیان، ایک سبزی. اب آپ کہیں گے کہ جناب سیدہ سے سبزی پہ آ گئے. ہاں، ابھی ایسا موضوع ہے کہ تقریباً 30-35 سال پہلے اس پہ ہم نے کچھ کام کیا تھا اور پھر اس کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر سکے. یہ ہمیں بھی تعجب ہے کہ اتنے موضوعات بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک عجیب سا جو ہے وہ سلسلہ رہا کہ ذہن میں بھی رہا، یاد بھی رہا، لیکن کبھی مجلس میں یا میلاد میں یا مثال کے طور پر جو ہمارا پورا ایک لیکچرز کا سلسلہ ہے اس میں کبھی واقعا ذہن میں. اب یہ جو سبزی ہے یہ کیا ہے اور اس کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں، کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے؟ یعنی ساگ ہے، ساگ، سبزی بھی نہیں، ساگ. اور کیا اس سے تعلق ہے اہل بیت کا، اور کیا اس سے تعلق ہے دشمنان اہل، اور اس سے پتہ چلے گا کہ اہل بیت سے کتنا بغض تھا لوگوں. اس سبزی کا جو انگلش میں نام ہے پہلے وہ لے دیتے ہیں، پورچولا کا اولیریسیا. اب ممکن ہے کوئی اس کا اور بھی نام، لیکن واقعا مشکل نام ہے، اس کا پروننسیشن بھی مشکل ہے، پورچولا کا اولیریسیا. اب اس سبزی کو ہم کیوں بیان کریں؟ تو روایت ہے ایک وسائل الشیعہ جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 194 میں، اور بحال الانوار جلد نمبر 66 اور صفحہ نمبر 235 روایت بیان کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اگلی اور چیزیں بیان کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لیس علی وجہ الارض بقلۃ، زمین پر کوئی بھی ساگ اتنا اشرف نہیں ہے، اشرف ولا انفع من الفرفخ، فرفخ سے زیادہ اشرف یعنی شرف رکھنے والا اور فائدہ پہنچانے والا ساگ نہیں ہے. ابھی ہم نے صرف انگلش کا نام لیا تھا جان بوجھ کے. وَهُوَ بَقَلَةُ فاطمہ، اور اس ساگ کا نام ہے بقلہ فاطمہ علیہ السلام. ثم قال لعن اللہ بنی امیہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کی، تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام مومنین جن و انس کا درود ہو محمد و آل محمد پر. ثم قال لعن اللہ بنی امیہ، کیوں؟ ہم سموہ بقلۃ الحمقاء، بنو امیہ نے اس ساگ کا نام رکھ دیا تھا احمقوں کا ساگ. فاطمہ کی جگہ یعنی جناب سیدہ کو ساگ پسند تھا. اب کیونکہ جناب سیدہ کو ساگ پسند تھا تو شیعہ بھی اس ساگ کا احترام کرتے تھے. وہ ساگ مشہور ہے اور واقعاً اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کے انگریڈینٹ وغیرہ پر توجہ دیں، کیونکہ امام فرما رہے ہیں اس سے زیادہ فائدہ مند اور اشرف کوئی ساگ نہیں زمین پر. ساگ کی بات ہو رہی ہے جس قسم کا، کیونکہ باٹنی میں بھی مختلف پودوں کی کو کلاسیفائڈ کیا گیا ہے، تو وہ جس کلاس کا ہے اس سے ممکن ہے مراد ہو. یہاں پہ مقایسہ پھل سے نہ کیا جائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب اس قسم کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے انگریڈینٹ کو فقط نہیں دیکھا جاتا کہ اتنے پرسنٹ پانی ہے، اتنے پرسنٹ یہ ہے، اتنے پرسنٹ یہ ہے. وجہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی میں اتنے پرسنٹ یہ آپ ملا دیں گے تو اسی کی تاثیر ہو جائے گی. نا، بعض چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے کہ جب یہ اس کی جڑ سے پہنچتے ہیں وہاں پر، وہ سارے کیمیکل آپ ملا دیں تو وہ تاثیر نہیں بنتی، تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے. لعن اللہ بنی امیہ ہم سموہ بقلۃ الحمقاء، کہ لعنت ہو بنو امیہ پہ، انہوں نے ساگ کا نام رکھ دیا تھا کیا؟ احمقوں کا ساگ. اور ابھی بھی عربی میں اس کے مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے احمقوں کا ساگ. ابھی بھی کیوں رکھ دیا تھا؟ بغضا لنا، ہمارے بغض، وعداوۃ لفاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ سے دشمنی کی وجہ سے. عداوۃ، بغضا لنا وعداوۃ لفاطمہ سلام اللہ علیہ. اب یہ ساگ کون سا ہے؟ اس ساگ کا ایک نام جو روایت میں بیان ہوا فرفخ، اس کو بعض جگہ لغت میں بقلۃ المبارکہ بھی کہا گیا اور بقلۃ الزہرا بھی کہا گیا. اب یہ بقلۃ الزہرا اور بقلۃ الفاطمہ بظاہر لگتا ہے کہ کیونکہ جناب سیدہ کو پسند تھا تو شیعوں نے نام رکھا، اور بنو امیہ نے اس کا ساگ تو کھانا تھا، اس کا نام رکھ دیا کیا؟ بقلۃ الحمقاء، احمقوں کا ساگ. فارسی میں اس کو کہتے ہیں خرفہ اور اردو میں اس کو کہتے ہیں قلفہ. اب سمجھ میں آیا کتنا اہم ہے؟ اب یہ جو ہے اتفاق سے جب ہم نے اس کو آج سے، مجھے یاد پڑتا ہے یہ 89 اور 90 کی بات ہے، اس وقت ہم نے اس کو پہلی دفعہ سنا تھا. 89 اور 90 میں تقریباً سنا تھا، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہے کیا. یہ پتا چل گیا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. مثلا ایک ساگ ہے جو جناب سیدہ کو پسند. اب ہم نہیں کہتے کوئی معجزہ ہو گیا، واللہ عالم بالآخر، معجزے کا بھی معجزہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جیسے چیز مل جاتی ہے، اس میں ہمارا کرم نہیں ہے. ایک تڑپ تھی تو اللہ نے، ہم جہاں رہتے تھے قم میں، ایک ہمارے دوست کا وہ گھر تھا کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اسلام آباد میں رضا حسین، تو وہ ہمیں اپنا گھر دے گئے تھے. تو اس میں صرف میں ہی رہتا تھا اور باقی ایک دو ہمارے طالب علم رہتے تھے. تو وہاں پر ایک کیاری سی تھی،
دل میں مجھے اتنا تھا کہ اللہ یہ سبزی کیا ہے، یہ میں نہیں پتا تھا کہ یہ ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ بالکل وہ کیاری ایسی تھی کہ ظاہر ہم تو توجہ نہیں دیتے تھے. وہاں ہم نے کچھ دن کے بعد دیکھا کہ ایک چھوٹے چھوٹے پودے نکلے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پھول نکلا ہے، وہ پھیلتی چلی جائے. پھر کچھ دن کے بعد کسی نے بتایا کہ بنو امیہ کے بغض کا یہ عالم تھا کہ ہمارے کسی دوست نے، استاد نے، کہ جو سبزی جناب سیدہ کو پسند تھی اس کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا تھا بقلۃ الحمقاء. پھر ہم نے کہا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو پتا چلا جی فارسی میں کہتے ہیں خلفہ. مارکیٹ میں جب ہم نے دیکھا ہم نے کہا جب یہ تو خلفہ ہے. گھر پہ آ کے ایک دفعہ میں نے نگاہ ڈالی، میں نے کہا جب یہ جو اتنے دن سے ہم سوچ رہے تھے کہ یا اللہ یہ سبزی کون سی ہے، کھانا نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو خود کیاری میں نکل آئی. البتہ اس کے سیڈ بھی مل جاتے ہیں اور وہ گھر میں بھی لگائی جا سکتی ہے، اور اس کے سیڈ جو ہیں خلفہ سیڈ کے نام سے بھی آج اتفاق سے ہم نے سرچ کیا، ہم نے دیکھا کہ بابا یہ ملتی ہے نہیں ملتی، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو خلفہ سیٹ کے نام. تو یہ بتانے کا اصل ہدف یہ تھا کہ اب آپ تصور کریں کہ القاب مولا امیر المومنین اسمگل کیے جا رہے ہیں، فضائل اہل بیت علیہم السلام اسمگل کیے. اہل بیت سے بغض کا یہ عالم ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو ہر دور میں قتل کیا جائے. نفرت کا یہ عالم ہے کہ جو سبزی جناب سیدہ کو پسند ہے اس کا نام بھی بگاڑا جائے. اب یہاں سے ہم اندازہ لگائیں گے جس سبزی کا ہم ذکر کر رہے تھے تو کوئی نسخہ نہیں بتا رہے تھے، بلکہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب آپ تصور کریں کہ کیا ہوا رسول آل رسول کے ساتھ. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ فاطمہ کی آل تو آل جس سبزی کو جناب سیدہ پسند کریں اور جس سبزی کو ان کے شیعہ پسند کریں اس سبزی پر بھی ظلم ہو جاتا ہے. قرآن پر ظلم الگ، اہل بیت پر ظلم الگ. عالم یہ ہے کہ جو انسان اہل بیت سے وابستہ ہو جائے اس پر بھی ظلم، اور اگر کوئی سبزی اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو اس پر بھی ظلم. اجرکم اللہ.